سے ان دونوں کا بہت گہرا تعلق تھا۔ میری ایک دعوت پر دونوں حضرات نے لبیک کہا اور تشریف لائے۔ آئیے اب میں کچھ باتیں وحید بھائی کے تعلق سے عرض کروں۔ وحید بھائی سے میرا تعلق قریب 30 سالہ رہا۔ فارغ ہو کے آیا اور وحید بھائی سے میرے تعلقات علاج کے تعلق سے ہوا۔ ان کی ایک ہمشیرہ تھی عقیلہ، جس کا انتقال عاصبی حالت میں ہوا۔ انہی کے علاج کے لیے وحید بھائی نے میرے سے دوستی کی ہے، اور پھر پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کا علاج کرائے ہوں گے، اور میرا پورا تعارف سی انہی کے گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں کرائے، اور مجھے ملک ملک لے کے گھومے اگر کہوں تو غلط نہیں ہے۔ اتنا زیادہ میرے ساتھ وہ رہے، ان کا صبح شام میرے ساتھ ہوتی تھی، میں کہیں بھی جاؤں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا۔ جانے والے کی یاد آتی ہے، جانے والا نہیں آتا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے آپ حضرات سے چند باتیں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ جس وقت وحید بھائی کو میں نے یہ کہا کہ وحید بھائی میں ایک ادارہ چلانا چاہتا ہوں، تو وحید بھائی بولے یہ بہت نازک قدم ہے لڑکیوں کا مدرسہ چلانا، لیکن آپ نے نیت کی ہے تو چلو شروع کرتے گئے۔ پھر لیاقت بھائی کے گھر پہلی میٹنگ ہوئی اور اس کا نام رکھا گیا ادارہ باقیت الصالحات۔ میں مدرسہ رکھ رہا تھا تو وحید بھائی بولے نہیں، ادارہ رکھو، ادارہ زیادہ اچھا نام ہے۔ بہرحال وحید بھائی کی گزشتہ زندگی جو وہ اپنے زبانی کہتے تھے کہ میں جب پڑھ لکھ کر کے شادی ہو گئی تو ببو ہوٹل کے نیچے ایک راشن کی دکان تھی، ڈاکٹر نذیر انصاری مرحوم اس کو چلاتے تھے، میں پہلے وہیں خدمت کیا، اس کے بعد تاج آباد ٹرسٹ میں رہے۔ اس کے بعد وحید بھائی مولانا عبدالکریم پارک صاحب کے یہاں کچھ دن خدمت انجام دیے، پھر خود کے اپنے ایک پریس کھولے ماسٹر سمیع اللہ صاحب کے مکان میں، اور جب وہ پریس چالو ہوا تو اسی دوران ان سے میری دوستی ہوئی، اور پریس کے بعد سے وہ میرے ساتھ رہنے لگے۔ اسی دوران ڈاکٹر سراج احمد سراج صاحب کا انتقال ہوا، تو درس قرآن کی جو سلسلہ وار تعلیم دیا کرتے تھے فجر کی نماز میں، تو اس جگہ مسجد محمد سیٹھ میں وحید بھائی باقاعدہ جماعت اسلامی کے اسٹیج سے درس دینے لگے۔ مسجدوں میں میں اگر بیان کرنے نہیں جاتا تو بے تکلف ان کو بولتا، وہ جا کے بیان کرتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ اتنا اچھا بیان کرتے کہ لوگ ان سے پوچھتے آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی لائن سے اتنی جسارت اور بصارت دیے تھے، اور حاضر جوابی میں وہ کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ حاضر جوابی میں چاہے علمی بحث ہو یا سیاسی بحث ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں فلمی لائن کی بحث ہو، اگر کوئی فلمی لائن سے بات کرے تو اس میں بھی وہ اتنے آگے پہنچے ہوئے تھے کہ میں کبھی کبھی سر دھنتا تھا کہ یا اللہ یہ کون کون سی لائن کی آدمی ہے۔ ایک بار تو کہنے لگے کہ دلیپ کمار ایک فلم میں اپنے مالک مکان کی برائی کر رہا تھا، لیکن اتنی چابک دستی سے جیسے مکان مالک آیا تو بولے بس آپ کے تعارف چل رہا تھا، بولے اتنے اچھے آدمی ہیں آپ جس کی حد نہیں، یہ ڈائلاگ مارے انہوں نے، بتائے ایسا بھی ہوا ہے بولے۔ اور اس قسم کی بہت سی باتیں وہ مجھے بتایا کرتے تھے، میں ان کی کتنی باتیں میرے ذہن میں ہیں چیدہ میں کیا بتاؤں سوچ رہا ہوں۔ میں ایک بار سیونی ان کے ساتھ کیا، ایک صاحب شعر شاعری میں ٹکرا گئے، میں ٹکرانے کے تعلق سے اس بات کو چھوڑ کر کے ایک اور بات بتاتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 2 مرتبہ عمرے پہ گئے، ایک مرتبہ عمرے پہ گئے، جمعے کی نماز ان کی خواہش تھی امام حرم کے سامنے پڑھوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے 9 بجے چلنا پڑے گا حرم میں۔ 9 بجے حرم میں پہنچے، بالکل 8-10 صف کے بعد ہی جو ہے ان کا نمبر لگ گیا۔ ان کے سامنے ایک پاکستانی شخص بیٹھا ہوا تھا،
وہ بازو میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا جو ناگپور کے تھے. بولے آپ کہاں سے آئے؟ تو بولے ناگپور شریف سے. تو وہ پاکستانی شخص نے کہا آپ شریف صرف مدینہ اور یا قرآن کو بولا کرو, یہ شریف جو ہے دوسری جگہ نہیں بولنا چاہیے. وہ ناگپور والے صاحب جو ہے گرم ہو گئے, بولے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے کیا؟ جتنی چیزیں اسلام سے جڑے رہتی ہے سب کو شریف بولنا چاہیے. بات بہت بڑھ گئی. مفتی صاحب وہ عبد الوحید بھائی بولے بھائی اپن اتنی عظیم جگہ بیٹھے ہیں, آپ دونوں خاموش رہو. میں نے وحید بھائی سے پوچھا وحید بھائی کیا ہو گیا, آپ جواب سنیے. وحید بھائی بولے کچھ نہیں ہوا, بیل گاڑی سے پلین ٹکرا رہا تھا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنی ان کی تشبیہ کیسی رہتی تھی, ان کی تشبیہ کیسی رہتی تھی. انہوں نے منٹوں میں سمجھا دی ہے, منٹوں میں. اور کوڈ ورڈ کو اس انداز سے وہ جواب دیتے تھے. یہی سامنے مکان ہے, سامنے بالکل مکان ہے جہاں اپن بیٹھے ہوئے ہیں, ملکہ باجی کا. لیاقت بھائی جانتے ہیں ملکہ باجی ایک ٹیچر تھی, خاتون تھی, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مرحومہ کی مغفرت کریں. ان کی ایک ہی بچی تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, بازو میں ہمارا آفس تھا. اب ان کی بچی کے لیے کوئی رشتے کے دیکھنے کے لیے گرمی کے موسم میں دوپہر میں آ گئے. وحید بھائی کو وہ باجی بولے وحید بھائی, اور مجھ سے کہا کہ آپ لوگ آ کر کے وہ مہمان آئے ہوئے جینٹس ذرا آپ لوگ ان کو کمپنی دے دیجئے, میں عورت ذات ہوں اکیلے. وحید بھائی بولے نہیں باجی بالکل میں چلتا ہوں. وحید بھائی ارمہ آئے, مہمان سے تھوڑی دیر میں بے تکلفی کی میں بات ہوئی, تعارف ہوا, پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے میں بھی ایک لطیفہ ہو گیا. گرمی کا موسم تھا, باجی نے دال کھانا اور اچار بنائے تھے. وہ اچار جو ہے لیمو کا تھا, جو گلاب جامن جیسا لگ رہا تھا, پرانا تھا, 5-6 مہینے کا. اور جتنے لوگ دسترخوان پہ تھے اتنا ہی گلاب جامن رکھی تھی میڈم نے, سوری اچار رکھی تھی. اور وہ سمجھے گلاب جامن ہے, جو لڑکے کے ابا تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھائے, بڑے اہتمام سے منہ میں ڈالے, اور اس قدر بے چین ہو کر کے پورے کی پورے نکلے. بولے یار میں سمجھا یہ گلاب جامن ہے, کیا حد ہو گئی. اب وحید بھائی جو ہے ان لوگ کو رخصت کیے. اب سنیے جو بات بتانے جا رہا ہوں میں, غور سے سماعت فرمائے. وہ بچی بڑے اس سے آئی, بچی ہم کو ماما کہتی تھی. بولی وحید ماما یہ لڑکا جو تھا یہ کیا کرتا ہے؟ تو وحید بھائی بولے وہ WCL میں. تو بچی نے پھر بڑے اچھوتے انداز سے پوچھی ماما یہ WCL کا کیا مطلب؟ اسی وقت بولتی ہے وہ کالا لمبو. میں بولا اتنی جلدی آپ نے بولے, حد ہو گئی. لڑکی بولی پھر مجھے نہیں کرنا ہے. بہرحال وہ تو اس کے مقدر کی بات تھی, اس کی شادی اس سے نہیں ہوئی. لیکن وحید بھائی نے اسی وقت بولے وہ کالا لمبو. یعنی کسی چیز کو ڈھالنا ہے تو اس تیزی سے ڈالتے تھے. میں نے اپنے مضمون میں اندر میں لائبریری میں مضمون ہے اس میں لکھا ہوں کہ میں نے ایک دن بولا کہ وہ KGN کا کیا مطلب ہے. وحید بھائی جگہ جگہ لکھا ہے, خود مجھے بھی نہیں معلوم تھا جب اس کی شروعات ہوئی. بولے کب جاؤں گے نماز پڑھنے؟ میں بولا نہیں نہ ہو. ہاں بولے اپن یہ مطلب نکالو, وہ جو بھی مطلب ہوگا یہ نہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. پھر ایک دن ایک جگہ دیکھا HKGN لکھا تھا. میں بولا یہاں تو HKGN لکھا ہے. حد ہو گئی, کب جاؤں گے نماز پڑھنے. ایک لطیفہ ان کا اور بتاتے چلوں, اس کے بعد میں ان کا شاعرانہ تعلق جو تھا میرا, شعری ذوق بھی ان کو تھا, وہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. دیگر مقرر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وحید بھائی کے بھائی تشریف لائیے, سعید بھائی آپ یہاں آئیے. یہ وحید بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں سعید بھائی. تو وہ بات ایسی تھی, کیا بتا رہا تھا, ہاں نہیں اس کے پہلے کچھ بول رہا تھا میں. بہرحال وہ بات یہ تھی کہ KGN میڈیکل اسٹور کا افتتاح تھا. وحید بھائی میرے ساتھ بہت گھومے ہیں, بہت گئے. افتتاح میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ وحید بھائی تھے, انہیں کو لے جاتا تھا. کمیٹی کے اور لوگ تھے, مگر جب وہ نہیں رہتے تھے تب میں لیاقت بھائی یا حافظ ایوب کو یا کسی اور کو لے کے جاتا تھا, ورنہ وہ میرے ساتھ رہتے تھے. میں گیا افتتاح کرنے, افتتاح ہو گیا. وحید بھائی 2-4 دن کے بعد کے پاس سے گزرے, بولے آپ نے KGN میڈیکل اسٹور لکھی ہے, گورنمنٹ بھی ٹرین چلاتی ہے, حضرت نظام الدین لکھتی ہے, حضرت لکھتی ہے. میں اس دن بولنے والا تھا بولے, مگر سب کے سامنے نہیں بولا, آپ اس کے پہلے ایش لگا دو. تو میڈیکل والے بولے یار یہ اچھی بات ہے, وحید بھائی کا مشورہ ہے,
مولانا عمران کے دوست ہیں، تو انہوں نے پینٹر کو بلائے، ایج لگوا دیے، ماشاءاللہ حضرت خواجہ غریب نواز ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کبھی کوئی دوا لانے ادھر سے گزر گئے، ارے بولے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز آر لگا دیتے رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے بولے بیٹا ادھر سنو، وہ پینٹر صاحب کو بلانا، آر لگوا دینا۔ حضرت بول رہے کہ آر بھی ہونا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو شاید میڈیکل اسٹور کے جو مالک تھے وہ جب آ کے دیکھے تو بولے ایک کام کرو اس کو مٹاؤ، اور وحید بھائی جب آئیں گے نا ان کو بولنا میڈیکل اسٹور کا نام بدل دے رہے، پاپولر میڈیکل اسٹور رکھ دو، وہ جب بھی آئیں گے کچھ نہ کچھ لکھواتے رہیں گے، ہم کب تک کہ اس کا مضمون بدلتے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے وحید بھائی۔ ایک بار کیا ہوا، سیونی میں ایک صاحب شعر شاعری میں وحید بھائی سے بحث کر لی، بولے میرے کو علامہ اقبال کے ایسے اشعار یاد ہے، ویسے اشعار یاد ہے، تو بولے کون سا شعر یاد ہے؟ تو انہوں نے بولے علامہ اقبال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت اچھا شعر پڑھے، بولے کون سا شعر؟ تو بولے وہ آپ انداز آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو بولے ان کے استاد دے داغ دہلوی، نار نمرود کو کر دیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ جواب دیے اسی وقت، میرے سامنے کھڑے تھے اور کوئی فروٹ کے ٹھیلے پہ کھڑے تھے، ایسا بھی نہیں کوئی نشست میں بیٹھے، بولے نار نمرود کو کر دیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ وہ سرفر آدمی ان کا پیچھے نہیں چھوڑ رہا، بولے سنو نا، وہ اس رزق سے آتی ہے، جس رزق سے آتی ہے اس کا پہلے اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ بولے یہ اقبال کا شعر ہے۔ کس نے کہا؟ اس شخص نے کہا۔ کس کو کہہ رہے؟ وحید بھائی کو۔ انہوں نے بولے آپ کو داغ کا ان کے استاد کا اس کے مقابلے میں شعر بتاؤں؟ آپ جو بول رہے اس سے اچھا شعر ہی نہیں ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ بولے کہ اقبال کے استاد داغ تھے۔ بولے نہیں۔ تو بولے پھر شاعری کائے کے لیے کر رہے؟ اس کو اچھی طرح ہڑکا ہے، اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں وہ داغ دہلوی کا زبردست شعر کہا انہوں نے۔ وہ شعر میرے ذہن سے اب بھی نکل گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں ہیں، لیکن جیسے آئیں گا میں انشاءاللہ جڑ دوں گا ٹھیک ہے؟ ابھی میرے ذہن سے اب بھی ذہن سے نکل گیا وہ۔ ہاں اچھا تو اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وحید بھائی جو ہیں حاضر جوابی میں ان کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ مسلسل شاعرانہ انداز کو بھی حاضر جوابی میں شعر کے ساتھ بر وقت دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک خوبی بہت یہ تھی کہ پوری زندگی وحید بھائی جو ہیں وہ عدم تشدد کا کام کیے۔ عدم تشدد سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کبھی بھی ایسے معاملے میں پڑھنا نہیں چاہے جس سے علمی قابلیت کو نقصان پہنچتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ادارے کو کئی مرتبہ کئی حالات سے گزرنا پڑا۔ یہاں جو لوگ بیٹھے وہ جانتے ہیں شروع میں مدرسہ بڑے ہچکولے کھا کر کے گزرا، قسم پرسی کے عالم میں گزرا۔ اس وقت وحید بھائی بڑی ڈھارس باندھے میری، اور مجھ کو یہ کہا کہ اپنے کو کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنا ہے۔ ہمارے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اشتہار چھپا۔ میں نے بولا وحید بھائی آپ آج ہی اشتہار میں جواب دیتا ہوں، اس کو چھاپو۔ بولے اشتہار کا جواب اشتہار سے نہیں دینا ہے۔ میں بولا کیوں؟ بولے نہیں دینا ہے، اتنا خاموش رہو کہ وہ چیخ اٹھے، آپ خاموش رہو، بالکل جواب مت دو۔ اس معاملے میں انہوں نے مجھے ویسا بنا دیے، میں ویسا تھا نہیں۔ میرے استاد ہے اس معاملے میں وہ کہ کسی بھی معاملے میں عدم تشدد کے علم بردار تھے۔ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملے میں تشدد نہیں چاہتے تھے۔ کوئی جھگڑا ہو، کہیں کوئی تنازع ہو جائے، منٹوں میں حل کرتے تھے، منٹوں میں، بس صبر کو لے کر کے چلتے تھے وہ۔ اور اس معاملے میں مولانا وحید الدین خان صاحب سے متاثر تھے، لیکن وہ شخصیت پسندی کے حد تک کے تھے، شخصیت پرستی کے قائل نہیں تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ فون پر اتنی بڑی شخصیت مولانا وحید الدین خان سے براہ راست بات کرتے اور رسالہ کی غلطیوں کو نکال کے ان کو بتاتے۔
ان کی علمی قابلیت کا یہ اندازہ تھا کہ وہ ان کی غلطیوں کو نکالتے اور وہ اتنی عظیم شخصیت ان کی غلطی کا اعتراف کرتے، یہاں تک کہ وحید بھائی کو انہوں نے بلائے، مولانا وحید الدین خان صاحب نے، کہ آپ دلی آئیے۔ یہ باقاعدہ مولانا عبدالسلام بھائی کے ساتھ گئے، عبدالسلام اقبانی کے ساتھ ان سے ملے اور ان کو دیکھ کر کے خود وحید الدین خان صاحب بولے کہ آپ برابر میرے رسالوں کو پڑھا کرو اور جہاں جہاں میرا قلم ایسا کچھ لرزتا ہے آپ برابر بتاتے رہیے۔ ان کو اجازت دی وحید بھائی کو۔ وحید بھائی جدید علماء میں تو مولانا وحید الدین خان سے متاثر تھے اور قدیم میں مولانا ابوالکلام آزاد سے بہت متاثر تھے۔ ان کی پوری کتابوں کو گویا وہ پی لیے تھے۔ علامہ اقبال کے اشعار کو اس طرح پڑھتے کہ جیسے زبانی کوئی حافظ قرآن ہو، شکوہ جواب شکوہ کو دھڑا دھڑ پڑھتے تھے وہ۔ تو میں یہ وہ چند باتیں تھیں جو عبدالوحید بھائی کے تعلق سے تھی۔ مدرسے میں وہ 20 سال میرے ساتھ رہے، کبھی بھی مجھے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف انہیں نہیں دی۔ اگر ایسا کوئی معاملہ آتا، ایسا کوئی میٹر ہوتا تو وہ آگے بڑھ کر کے خود اس کو جھیل لیتے، مجھ کو پیچھے رکھتے۔ اس کی ایک آخری مثال یہ دے رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں جب وہ بے حد تندرست تھے اور میں بہت بیمار تھا، میں 10 دن تک کے آشا ہاسپٹل میں رہا، میٹرو ہاسپٹل میں رہا، اس دوران وہ مسلسل میرے ساتھ رہے۔ میرا ایک ہی بھائی ہے سگا عرفان، وہ ان کو بھی بولتے تھے عرفان تو رات میں نہیں رہنا، رات میں رہوں گا۔ میرا بھائی بولتا تھا زیادہ حق میرا ہے بھائی جان، بولے نہیں۔ وہ عرفان بولتا تھا لوگ کیا بولیں گے کہ مولانا بیمار ہے اور اس کا بھائی گھر پہ ہے، بولے کچھ نہیں بتا دے رہے لوگوں کو کہ بڑے بھائی دواخانے میں ہیں۔ اس طریقے سے وہ مسلسل 4-5 دن میں ایڈمٹ رہا، میں آشا ہاسپٹل میں میرے ساتھ رہے، حتیٰ کہ آپریشن کرنے مجھے لے جا رہے تھے، یہ بھی چلے گئے۔ ڈاکٹر نے بولا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، آپ باہر بیٹھیے۔ اس قدر ان کو میرے سے محبت لگاؤ تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ قابو میں رکھ کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ ایک مصرع رہ گیا، جب بھی مجھے یاد آئے گا ابھی تو میں انشاءاللہ مائک پر آ کر کے وہ شعر جو اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، اس کا جواب جو انہوں نے دیے میرے ذہن میں نکل گیا ہے۔ میں جب بھی موقع ملے گا آپ کو اسٹیج پہ آ کر کے انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ آج جو باقی مقررین ہیں، میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا ہوں، اور یعنی یہ لے لیا کیا ہوں، میں نے تمام مقررین کا وقت چرا لیا ہوں، اس لیے ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ تھے حضرت مولانا عمران اختر ندوی صاحب، اس ادارے کے جنرل سیکریٹری اور روح رواں۔ عبدالوحید صاحب سے متعلق بہت ساری باتیں ان کو یاد آ رہی تھی، کچھ جذباتی بھی ہو گئے تھے، اور کیوں نہ ہو اتنا گہرا تعلق۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خوش جمالوں کی یاد آتی ہے، خوش جمالوں کی یاد آتی ہے، بے مثالوں کی یاد آتی ہے، جن سے دنیائے دل منور تھی ان اجالوں کی یاد آتی ہے، اور جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ میری فہرست میں آج کے جلسے کے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کئی مقررین کے نام ہیں۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ 1:10 پر اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ جلسہ اختتام پذیر ہو۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمان مکرم جو محمدیہ طبیہ کالج منصورہ مالیگاؤں سے متعلق ہے، جن کا مختصر تعارف ہمارے مولانا عمران صاحب کروا چکے، ڈاکٹر رحیہ صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازیں۔ میں موصوف کے تعارف میں 4 مصرے کچھ اس طرح عرض کروں گا کہ جس سمت گزر جاتا ہوں کھل جاتی ہیں کلیاں، جس سمت گزر جاتا ہوں کھل جاتی ہیں کلیاں، میں صبح گلستان محبت کی ہوا ہوں، اور آواز میری قید ہے کتنے ہی دلوں میں کتنے ہی ذہنوں میں ابھی گونج رہا ہوں۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ مہمان مکرم علی جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान हज़रात और दीगर सामाईन हज़रात और इस मदरसे के ख़वातीन हज़रात, मैं जब 1994 में नागपुर आया था तो तात्तिबिया कॉलेज में मेरा पहला तकर्रुर हुआ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, और मैं बीएमएस कॉलेज के जो तालिब इल्म होते थे उनको मैं पढ़ाता था। उसके बाद फिर मैं जलगांव में गया, वहाँ पे तिबिया कॉलेज था, वहाँ पे भी मैं बीएमएस कॉलेज में पढ़ाता था। उसके बाद अक्कल कुआं गया, वहाँ भी मैं बहैसियत प्रोफेसर के तिबिया कॉलेज के जो तरकीब थी वो बरकत ज़्यादातर उन मदरसों की वजह से वजूद में आई। यानी नागपुर का सबसे पुराना जो है मदरसा जामिया रसीदिया इस्लामिया जो मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने काम किया था, उसी मदरसे की बरकत से उनको तात्तिबिया कॉलेज मिला। और फिर मंसूरा का जो बहुत बड़ा मदरसा है आले हदीस जमात का, उसकी बरकत से वहाँ पे जो है फिर मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज का वजूद अमल में आया। और इसी तरह से जो अक्कल कुआं का तिबिया कॉलेज है, फिर औरंगाबाद में तिबिया कॉलेज है, वो भी तिबिया कॉलेज उस इदारे की जो पहली इब्तिदा हुई थी मदरसे से हुई थी। मौलाना वस्तानवी साहब ने पहले मदरसा कायम किया, उस मदरसे की बरकत से उनको तिबिया कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज भी मिला है और वहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज की भी तालीम हो रही है। तो जुमला तौर से ये तमाम चीज़ें अगर कोई मेहनत करता है, जिद्दोजहद करता है, तो उसकी इब्तिदा जो होती है अल्लाह और रसूल के जो तालीमी चीज़ है उससे होती है, तो उसकी बरकत से उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। तो यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मौलाना इमरान साहब जितने जल्दबाजी में सबसे मिलते हैं, जितने जल्दी जो है सबसे जल्दबाजी में जुदा हो जाते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं, तो उसी जल्दबाजी के एतबार से इन्होंने जो मदरसा कायम किया था, उसी जल्दबाजी के एतबार से आज उसी तरह से उनकी तरक्की भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और इतने कम अरसे में जिस तरह से उन्होंने तरक्की की है, ये मौलाना की बहुत मेहनत है और मौलाना की जो है शख्सियत है, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम वक्त में जो ये मदरसा आज दिखाई दे रहा है, वो लड़कियों के एतबार से वो मौलाना की बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा कोशिश है। और मेरी दुआ रहेगी कि इसी तरह से मदरसा तरक्की करे और मौलाना की जो कोशिश है वो जारी रहे। और मैं एक बात कहूँगा, इसी मदरसे की बरकत से नागपुर में अगर मौलाना की जो जिद्दोजहद है, मौलाना की जो पहुँच है, मौलाना के जो ताल्लुकात हैं, उस ताल्लुकात की बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मौलाना इमरान साहब अगर सिर्फ लड़कियों का तिबिया कॉलेज खोलना चाहें तो उनको लड़कियों के तिबिया कॉलेज की नागपुर में बहुत जल्द परमिशन मिल सकती है, बहुत जल्द खोल सकते हैं, क्योंकि इनका अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा ताउन होता है, इतना ज़्यादा इनके ताल्लुकात होते हैं कि जिनके यहाँ ये पहुँच जाते हैं, इनके कुछ कहने से पहले लोग इनके जो मुतलबात होते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई भी इस तरह के जो भी मौलाना या इस तरह के जो भी इदारे के जो नाजिम होते हैं कहीं जाते हैं बगैर उनके कुछ कहे हुए, जो भी इनके ताल्लुकात के लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो इनके ताउन करने का जो लोगों का हौसला है, उस हौसले को देखते हुए अगर मौलाना ये कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इनको लड़कियों का तिबिया कॉलेज मिल सकता है। और ये लड़कियों का तिबिया कॉलेज खोल के नागपुर की जो तारीख जो तिबिया कॉलेज बंद होने की थी वो दोबारा जो है शुरू हो सकती है।
اور ان کا تعاون جو ہو سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مولانا کی لائبریری کے لیے عبدالوحید کاتب مرحوم کے نام سے جو منسوب ہے، یہ انہوں نے جو ہے بہت اچھی بات سوچی اور اپنے ایک دوست کی جو یادگار چیزیں ہیں اس کو ہر وقت کے لیے اور جب بھی آئیں گے یہ مدرسے کے اندر اپنے اسکول کے اندر ان کی یاد کو تازہ کریں گے. اور اس لائبریری کے لیے میری طرف سے اور ہمارے دوست ڈاکٹر محمد شفیق خان ندوی صاحب کی طرف سے، ہم دونوں کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں 10,000 کا ہدیہ میں مولانا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خدا حافظ. حضرات گرامی، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب ابھی آپ سے ہم کلام تھے. میں ادارے کی جانب سے حضرت کے گراں قدر عطیہ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے مہمانوں میں ایک مشہور و معروف عظیم المرتبت ہستی محترم تنویر مرزا صاحب تشریف فرما ہیں. تنویر مرزا صاحب کی شخصیت شہر ناگپور کے لیے کسی تعلق کی محتاج نہیں ہے. مختلف اداروں سے تعلق ہے، بہت سارے سماجی کام کرتے رہتے ہیں، بہت سارے تعلیمی اداروں میں گویا آپ کی قدر کارکردگی ہے. حضرت یہاں تشریف لائے، میں ادارے کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور 4 مصرے موصوف کے تعارف میں عرض کرتا ہوں کہ صحرا کی ریت ہیں کہ چمن کی ہوائیں ہم، صحرا کی ریت ہیں کہ چمن کی ہوائیں ہم، اور خود بھی نہ جان پائے ابھی تک کہ کیا ہیں ہم، اور ہم کو ابھی سمجھ نہ سکو گے مگر کبھی پہچان لو گے خود کو تو جانو گے کیا ہے ہم. جناب تنویر مرزا صاحب نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اس مالک کی رب العالمین کی جس نے آج کا یہ موقع دیا. الحمدللہ میں میرے گھر ہی میں ہوں اور میرا بہت ہی احترام کے ساتھ جو پورا ڈائس ہے قابل احترام. آپ کے الفاظ کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں اسی ادارے سے ہی سپورٹڈ ہوں اور ماشاءاللہ جب ناگپور میں کوئی جانتا نہیں تھا تب ہمارے بھائی عمران صاحب اور لیاقت بھائی نے کافی موٹیویٹ کیا اور کافی سپورٹ کیا. اور جس شخصیت کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں جو کہ خود ایک چلتی پھرتی لائبریری تھے اور انہی کے نام پر لائبریری ماشاءاللہ بن بھی رہی ہے. بہت ساری یادیں الحمدللہ ان کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے. اور ایک بار آلے واڑی میں ہم لوگ تڑوی برادری کے لیے ایک بہت بڑا اجتماعی شادیوں کا وہ کرتے تھے ارینجمنٹ، اور اس میں کافی لوگ یہاں سے ناگپور سے جاتے بھی تھے. کچھ لوگوں نے اس اجتماعی شادی کے پروگرام کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، چھوٹے موٹے کچھ رہتے ہیں ہر جگہ کچھ چھوٹے موٹے ایلیمنٹ. تو نظامت کے لیے ریکویسٹ کیا تھا، ایک بات پہ تیار ہو گئے تھے الحمدللہ وحید بھائی، اور جب وہ کھڑے ہوئے تھے نظامت کے لیے تو اس شخص نے پیچھے سے آ کے ان کی دونوں ٹانگیں ہلانا شروع کر دی تھی کہ تم اترتے کہ نہیں اترتے. لیکن آخری تک کے پروگرام ختم ہوئے تک وحید بھائی نے یہ انداز بھی نہیں ہونے دیتے کہ اس طریقے کی کوششیں چل رہی ہیں وہاں پہ الحمدللہ. ماشاءاللہ جو شخصیت اور جو معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں عبرت ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں لرننگ ہوتی ہے. سب سے بڑی لرننگ ان کی یہ تھی کہ وہ نالج کو، معلومات کو حاصل کرتے تھے اور صحیح جگہ پہ اس کا امپلیمنٹیشن کرتے تھے. دوسری، جیسے وہ اس ادارے کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے تو مجھ جیسے شخص کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے یہ سبق ہے، ایک لرننگ ہے کہ ہر حال میں آپ اچھی چیزوں کے ساتھ میں اور جن کے ساتھ میں جڑے ہو جڑے رہنا چاہیے. ہم گیسٹ اپیرنس میں آتے ہیں، کچھ دن کسی ادارے کے ساتھ میں کسی چیز کے ساتھ میں جڑتے ہیں اور اگر حالات خراب ہو تو ہم نکل لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ویسا نہیں کیا. اور الحمدللہ میں چونکہ وقت کم ہے، مجھے بہت ساری یادیں میرے بھی ساتھ تھی، میں شیئر نہیں کر پاؤں گا ابھی، لیکن میں کچھ میرا جو چھوٹی موٹی میری جو درد تھا، الحمدللہ اتنا بڑا ہال اور اتنی اچھی جگہ اگر اس لائبریری کا اقدام ہو رہا ہے، اور چونکہ مدرسے میں ہے لائبریری اور بچوں کا مدرسہ ہے، بچیوں کا خاص طور پہ، اور ہمارے یہاں پہ ایک بچی جو آتی ہے وہ پوری کی پوری 2 فیملیوں کو رسپانسیبل ہوتی ہے. اگر وہ عالمہ ہو کر جاتی ہے تو پھر پورے قوم کا ایسٹ ہوتی ہے وہ الحمدللہ.
सो मैंने मौलाना साहब से भी अर्ज़ किया था और उनसे परमिशन ली थी कि मैं अपनी इन छोटे मोटे ख्यालात को मैं यहाँ पे भी रखूँगा, और उन्होंने इजाज़त दी थी मुझे इस बात की। लाइब्रेरी असल में हम ज़माने से देखते आ रहे हैं, हम किताबों का सेट होता है, अखबारात होते हैं, कुछ नई लेटेस्ट मैगज़ीन होती है जिसको लोग पढ़ते हैं अपने नॉलेज के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें 60s में 70s में, आज से कम 40 साल पहले बहुत ज़्यादा वैलिड थी। आज का दौर बहुत तेज़ी से बदल गया है। जब हम इनलैंड लेटर और इन्वलप और एक पोस्ट कार्ड लिखते थे जिसमें मेन मज़मून में आने के पहले हम सलाम दुआ और उसके बाद में उम्मीद है कि आप बखैर होंगे, यहाँ सब कुछ लल्लन छुट्टन सब अच्छे हैं वगैरह वगैरह लिखते थे, और फिर अगले पैराग्राफ में या तीसरे पैराग्राफ में मुद्दे पर आते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, अब हम डिजिटल हो गए हैं, अब हमको मोबाइल आ गया हमारे पास में। अब अगर आप डिजिटली अगर प्रेजेंस नहीं है तो आपका कोई वजूद दुनिया में नहीं है, ऐसा समझा जाता है और ऐसे हालात हैं। जिस शख्स के पास में मोबाइल नहीं है, जिस शख्स की कनेक्टिविटी नहीं है, वो इस समाज का बहुत ही कटा हुआ हिस्सा है आज के दौर में। जिस शख्स के पास में व्हाट्सअप नहीं है वो और भी कटा हुआ है। जिसके पास में उसका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है वो इंडिविजुअल और भी कट जाता है। और जब हम इदारे की बात करते हैं तो इदारा और जो चीज़ प्रोपोगेशन के लिए बनी है, एक्सटेंशन के लिए बनी है, जिसके ज़रिए से कौम में, समाज में, मुल्क में और दुनिया में एक यूनिट से हज़ारों लाखों तक के मैसेज हमको पहुंचाना है, खैर का काम पहुंचाना है, चीज़ों को पहुंचाना है, उसका रीच अगर करना है तो हमको डिजिटली करना होगा। और मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि आप ठीक है लाइब्रेरी इसको बनाएं, इसके अंदर में बुक्स ज़रूर रखें, लेकिन आपकी सारी कोशिशें और जो आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि मौलाना के कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे हैं और इनसे पैसा ये मिल सकता है या कोशिशें करें तो असबाब अल्लाह ताला फराम करता है। कॉन्टेक्ट से सादा बड़ी जो चीज़ होती है सर वो ज़ील होती है, वो पैशन होता है, वो जज्बा होता है। लोग जज्बे को और कामों को देखते हैं तो कॉन्टेक्ट अपने आप बन जाते हैं और वो मटेरियलाइज हो जाते हैं, वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है पैसे में और दीगर चीज़ों में। माशाल्लाह ज़ील है आपके पास में, ज़िद है आपके पास में। इसी बिल्डिंग में रह के मौलाना ने एक बार कहा था अपने बयान में कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आँख बंद होने से पहले ये पहला वाला स्लैब डल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्लैब पे स्लैब चढ़ रहे हैं मौलाना, मुझे याद है वो आपकी कई साल पहले की तकरीर। तो आप अगर चाहें तो डिजिटल करना है, चूँकि जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका आपने पहले तारीफ़ की और बाद में उनके राज बताए कि वो राज क्या था उनका, इतने नॉलेज का आपने बताया कि वो आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, अल्लामा इकबाल को, इवन वहीदुल्लाह खान साहब को और कई दीगर और भी लोगों को वो पढ़ते थे, समझते थे। लेकिन नॉलेज को सिर्फ वो अपने पास में नहीं रखते थे, ज़रूरत पड़ने पे एक क्लिक के अंदर, एक सेकंड के अंदर उस नॉलेज को वो सामने परोस देते थे। और यही कुछ ऐसा ही काम कंप्यूटर करता है, यही डिजिटल है। सो अगर वहीद भाई के नाम पे लाइब्रेरी बनती है तो वो खुद जो आदमी कंप्यूटर सिफत था तो क्यों ना डिजिटल लाइब्रेरी बने। अब वो डिजिटल लाइब्रेरी क्या है और उसका फ़ायदा क्या है जी इंशाल्लाह। तो डिजिटल लाइब्रेरी में कोई बहुत बड़ा नहीं करना है, हमको जो किताबें, हमको जो बैठने का जो नज़्म है वो रखना ही रखना है, वैसी चीज़ें करना है। लेकिन अगर बहुत कम टाइम में हमारे बच्चों को अगर हमको अपग्रेड करना है आलिमा के साथ में, और हमारे अतराफ़ में जो बहुत सारे बच्चे हैं, चूँकि जाहिर सी बात है जब लाइब्रेरी बनेगी तो सिर्फ लिमिटेड लोगों का उसका बेनिफिट नहीं होगा, हमारे इस इलाके को भी बेनिफिट होगा और लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। और अल्लाह करे कि धीरे धीरे ये एक ट्रेनिंग सेंटर और ये एक रिसोर्स सेंटर बन जाए, एक इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर बन जाए इस इलाके के लिए। पीली नदी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इलाका है, पीछे में बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ से कुछ चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें कर देने से 4 या 5 चीज़ें लगती हैं। एक स्मार्ट स्क्रीन लगता है, एक जैसा टीवी जैसा होता है, जिसके अंदर में एक इंटरनेट का कनेक्शन लगता है, जिसके अंदर में पेन ड्राइव लगाने की, USB लगाने की सहूलत होती है, और जिसके अंदर में मैं अपना मोबाइल पोर्ट कर सकता हूँ। मैं अगर मोबाइल रखूँ यहाँ सामने और उसको कनेक्ट कर दूँ स्क्रीन से तो मैं जो चाहूँ वो चीज़ें कर सकता हूँ। अब लाइब्रेरी में अगर आप सनदें रखेंगे, लाइब्रेरी में आप निसाब रखेंगे, लाइब्रेरी में आप जनरल नॉलेज रखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखेंगे, इस्लामिक हिस्ट्री रखेंगे, तो आपको कम से कम ऐसे 5 बड़े हॉल लगेंगे या 10 बड़े हॉल लगेंगे और बहुत सारे रैक और बहुत सारी किताबें लगेंगी और पता नहीं लोग कब पढ़ेंगे। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में आप क्लिक करेंगे तो आपको माशाल्लाह रामपुर की लाइब्रेरी, ईरान और इराक और टर्की के बड़े बड़े लिटरेचर
اور ایک کلک کے اوپر میں آج کل 4G اور 5G ہے، ایک کلک کے اوپر میں 500 کتابیں کچھ منٹوں میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. پھر آپ چاہیں تو اس کو آپ اپنے آپ پرنٹ آؤٹ لے کے رکھ لیں. آپ چاہیں تو بچوں کو، جیسے ابھی مولانا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ علی گڑھ سے اور UP سے آپ دونوں حضرات یہاں پہ حاضر ہوئے. کسی مصروفیات سے یہ نہیں آ پاتے تو ہم ان کو اسکرین پہ بچوں سے وہ کرا سکتے تھے ڈائریکٹ زوم کے اوپر میں اور انٹرنیٹ کے اوپر میں. اور ایسے کئی لوگ، کئی ریسورس پرسن ہمارے بچوں کو اور ہمارے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. بہت فائدے ڈیجیٹل لائبریری کے. 2-3 چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر، اور اس کا خرچہ کوئی بہت زیادہ نہیں آتا ہے. اور آپ کی ضد کے آگے تو کوئی بھی خرچہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. آپ لوگ چاہیں، آپ ہو گئے، آپ ہی کے سپورٹ سے ماشاءاللہ صفا بیت المال ابھی کسی نے سوچا نہیں تھا، جو 1 کروڑ 20 لاکھ کی زمین خریدی اور اسکول بنا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ. آپ ہی لوگ حصہ ہے اس کے. اور آپ کی لوگوں کی ضد کی وجہ سے علماء دین اور عالم اور مفتی اکرام اور ہمارے مسجدوں کے امام 4 دواخانے کھول چکے جہاں 10 روپے اور 20 روپے میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا ایک سکسیس سٹوری ہے، میں بعد میں بتاؤں گا. ہم کو ان چیزوں کی طرف میں جانا ہے. اور دوسری بات، اگر یہی وحید بھائی جیسی شخصیت، میں دیکھ رہا ہوں، میں جب بیٹھا تھا سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے لٹریری فیسٹیول ہے اور میں کچھ آرگنائزیشن سے جڑا ہوا ہوں، جس طریقے کا کام انہوں نے کیے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے، جس طریقے سے وہ ایک بہت بڑا پلر ہر جگہ بن جاتے تھے، وہ اگر کہیں اور ہوتے تو ان کے اوپر میں ایک باقاعدہ سکسیس سٹوری لکھی جاتی تھی، ان کے اوپر میں ایک کتاب بنتی تھی، ان کے اوپر میں بڑے بڑے مینجمنٹ کالج میں اور بڑے بڑے اداروں میں ان بچوں کو کیریکولم اور سلیبس بتایا جاتا تھا کہ دیکھو کیسے انہوں نے اسٹرگل کیا، کیسے زندگی کی اور کیسے کامیاب تھے اور کس طریقے سے کیا کیا. ٹھیک ہے، فائنینشلی کامیاب ہونا ہی کامیابی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو امپاور کرنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. یہ بھی کوشش رہے ہمارے کو کہ وہ ان کی جتنے بھی جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خوبیاں سے نوازا تھا، تو شخصیت پسندی کے تحت ہم ان کو انشاءاللہ ایک بکلیٹ کے فارم میں بھی شائع کریں اور ہمارے بچوں کو پڑھائیں. کیونکہ آج سب سے زیادہ کمی نالج ایکوائر کرنے کی ہے. آج میں اگر علم حاصل کرتا ہوں تو مجھے علم دینے کی سب سے زیادہ کمی ہے، اور سب سے زیادہ کمی ہے کام کرنے والوں کے پیچھے کھڑے رہ کے یہ بھروسہ دلانے کی کہ عمران مولانا صاحب، فلانے XYZ صاحب، آپ کام کرتے رہو، گھبراؤ مت، ہم آپ کے پیچھے ہیں. یہ جو صفت ہے، یہ ان کے اندر جو تھی، وہ ہم کو، مجھ کو، سب کو لے کر قوم کو یہ پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کام کرنے والے مٹھی بھر ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں، تعاون کریں. اور انشاءاللہ اگلی بار انشاءاللہ پروگرام ہوگا تو ہم ڈیجیٹل لائبریری کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. ایسی دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. معزز سامعین کرام، صدر جلسہ سے پہلے ایک اور مقرر ابھی باقی ہیں. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم چاہیں گے کہ اگلے 10-15 منٹ میں اذان تک ہمارا جلسہ تکمیل کو پہنچے. ہمارے مہمانوں میں ایک قابل احترام شخصیت اور ہستی، جن کے نام سے، جن کے تعارف سے، جن کی شخصیت سے ہر شخص متعارف ہے. ایک علمی شخصیت ہے، انجمن گرلز ڈگری کالج کے سابق پرنسپل اور کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر اظہر ایاز صاحب ہمارے اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. کسی زمانے میں وہ ہمارے ہم سبق ہوا کرتے تھے، مگر اب تو ہم چاند اور سورج کی طرح ان کو دیکھتے ہیں، ان ستاروں کے درمیان جن سے بہت فاصلہ، بہت دوری ہے. لیکن اللہ نے ان کو بہت نوازا علم سے، بہت ہی خلیق ملنسار در گفتار شخصیت کے مالک ہے. ابھی ان کے آنے میں تھوڑی تاخیر اس لیے ہوئی کہ ان کی اصل جو سواری تھی اس میں کچھ خرابی پیدا ہوئی، مگر پرانا سالی کے باوجود 65+ ہیں، تقریباً 70 سال کی عمر ہے، مگر اپنے اس جذبے کے تحت یہاں تشریف لائے، پرائیویٹ گاڑی سے تشریف لائے. 4 مصرے موصوف کی شخصیت کے تعارف میں کہ دوائے درد مجھے چاہیے جگر کے لیے، دوائے درد مجھے چاہیے جگر کے لیے، اور تڑپ رہی ہے نظر صاحب نظر کے لیے، اور تھکے ہیں پاؤں مگر حوصلہ تھکا تو نہیں، تھکے ہیں پاؤں مگر حوصلہ تھکا تو نہیں، سفر کے بعد بھی تیار ہوں سفر کے لیے. نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر اظہر ایاز صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں. بات بولنا مشکل. آج کے اس مبارک جلسے کے صدر محترم
علی جناب مولانا شفیق صاحب اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہوئے بطور مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور اس مدرسے کے روح رواں محترم مولانا عمران ندوی صاحب، اور ایک مراٹھی میں بڑا اچھا لفظ ہے کہ آدرنیہ منچ، تو میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آدرنیہ منچ اور میرے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے تمام اہل علم حضرات، میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب عمران ندوی صاحب کو کہ انہوں نے اپنے دوست کی یاد میں اس جلسے کو منعقد بھی کیا اور ان کی یاد میں ایک لائبریری کے انعقاد کا فیصلہ کیا، ان کو مبارکباد دیتا ہوں دل سے۔ اور وحید بھائی کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اردو کے فارسی کے ایک لفظ ہیں 2-3 کہ مرنجان مرنج، بزلہ سنج اور مخلص، منکسر المزاج، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وحید بھائی کی شخصیت کے لیے کہے گئے ہوں، کہ واقعی وہ شخص ایسا بزلہ سنجی کی بھی بے شمار مثالیں انہوں نے عمران صاحب نے دی یہاں پر، اور مرنجان مرنج کی بھی دی، منکسر المزاج کی بھی دی انہوں نے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ میرے ہم محلہ تھے اور مجھ سے چونکہ چھوٹے تھے عمر میں، لیکن ہماری دوستی جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کے تعلق سے ہوئی کہ جب مجھے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک کتاب میری تھی، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس کا ذکر دوبارہ کروں تو زیادہ اچھا لگے گا، کہ ایک کتاب تھی 1992 میں نے لکھی تھی وہ کتاب، کہ احمد شوقی ایک مطالعہ، عربی کے ایک شاعر تھے، اس کے اوپر میری کتاب میں نے لکھی۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ اس زمانے میں ایک جشن منشا کر کے یہاں پر ایک منشا الرحمان منشا بڑے بزرگ شاعر تھے، تو ان کا جشن منانے کا سوچا گیا ایک کمیٹی نے، تو اس میں دلیپ کمار صاحب کو مدعو کیا گیا۔ تو منشا صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کی کتاب شائع ہو رہی ہے اور آپ کا مسودہ تیار ہے، اردو اکیڈمی سے اس کو ایوارڈ وہ بھی ملا ہوا ہے، مالی امداد، تو فوراً کر دو، 20 دن کا ٹائم ہے، اگر یہ ہوگا تو دلیپ کمار کے ہاتھ سے اجرا ہو جائے گا۔ تو میں نے ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب، آج ان کی صدارت ہونے والی تھی، شاید نہیں آ پائے کسی وجہ سے، تو ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا ارے وحید بھائی ہیں نا اپنے، بولے وحید بھائی کھڑے تھے، تو وحید اس کو بولے 20 دن میں آپ کو لکھنا ہے اور اس کا اجرا دلیپ کمار کے ہاتھ سے ہونا ہے۔ تو انہوں نے وحید بھائی نے کہا ٹھیک ہے، تو ساحل صاحب کے گھر پر ہی وہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے گھر میں ہی لکھنا ہے بیٹھ کر، اور وہ انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ساحل صاحب نے اس کے اوپر پیش لفظ لکھ دیا کتاب پر، اور 15 دن میں 128 پیج کی کتاب انہوں نے لکھ دی۔ تو یہ کتابت کا کمال تھا ان کا، کہ ایک وعدہ کیا تھا انہوں نے، اس وعدے کو کیسا نبھایا، اور پھر 5 دن میں کتاب شائع کر کے میرے ہاتھ میں لا کے دے دی۔ مطلب یہ ہوگا 20 دن مکمل ہوئے، اور جس دن فنکشن تھا دلیپ کمار صاحب کا، تو اس دن جو ہے انہوں نے لا کر میرے ہاتھ میں کتاب تھما دی اور کہا کہ یہ آپ اجرا کرا لیجیے جا کر، اور بڑی خوبصورت کتاب چھپی ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وحید بھائی چلیے ہم چلیں گے، پروگرام بھی ہے، دلیپ کمار آ رہے ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں بڑے، اس کے بعد مشاعرہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، بولے بس آپ کا کام میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے آپ اجرا کرا لیجیے اس کا۔ تو وہ شخص کتنا بے نیاز تھا ان باتوں سے کہ بھائی کوئی دلیپ کمار ہوں گا تمہارے لیے، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ تو یہ ہوتی ہے انسان کی زندگی، کیونکہ ان کے پاس دوسری مصروفیات ہوں گی، کسی اور سے وعدہ کر رکھا ہوگا انہوں نے، ان کے لیے وہ وعدہ زیادہ اہم تھا بنسبت اس کے کہ وہ دوسری دلیپ کمار کا پروگرام اٹینڈ کرتے ہو۔ تو بے شمار مثالیں ایسی میرے ساتھ میں بھی ہوئی ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کئی مثالیں ان کے متعلق بتائی اور کہا، اور تو اس طرح سے ہمارے وحید بھائی جو تھے وہ اچھے کاتب تھے، اور ان کی کتابت کا یہ معاملہ تھا کہ جب میری وہ عربی کی کتاب انہوں نے عربی اشعار لکھے، تو دلی کے مکتبہ جامع والے جو تھے تو شاہد صاحب، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کے ہاں یہ کتابت کس نے کی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ عربی خط بڑا پیارا لکھا ہے انہوں نے، اردو کی تو خیر کتابت ہے اچھی، لیکن عربی خط جو ہوتا ہے وہ لکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے بولے، لیکن انہوں نے بڑا صحیح لکھا ہے اس کو۔ تو عربی خط پر بھی ان کو عبور تھا، یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ وہ اچھے خطاط تھے، اچھے کاتب تھے وہ۔
تو اس موقع پر مکتبہ عبدالوحید کاتب کے نام سے جو ہے اس کا انعقاد قیام عمل میں آ رہا ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور واقعی ہمارے مولانا عمران صاحب جو ہے وہ قابل مبارکباد ہے کہ کاتب، کتاب، مصنف اور قاری، یہ تینوں کا رشتہ ہے ایک دوسرے سے. تو بڑا معنی خیز مطلب یہ لائبریری قائم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ کاتب جو ہے وہ لکھتا ہے، مصنف لکھتا ہے، پہلے ذہن میں آتی ہے اس کے، اور کاتب اس کی کتابت کرتا ہے اور قاری اس کو پڑھتا ہے. گویا ایک مکمل مثلث جو ہے یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے اس وقت مبارکباد دیتا ہوں ادارے کو کہ انہوں نے مکتبہ عبدالوحید کاتب کے نام سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کاتب لفظ لگایا جائے ان کے نام کے آگے، کیونکہ معنی خیز بھی ہے، لگا بھی ہوا ہے. تو جی ہاں، کتب خانہ اور کاتب جو ہے یہ بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. تو مبارکباد دیتا ہوں، اور چونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. خدا. اچھا. صدر جلسہ سے پہلے مولانا عمران صاحب ندوی کی دختر بیٹی ماریہ نے کوئی نظم لکھی ہے وحید بھائی سے متعلق، تو بچے سے گزارش ہے کہ اس کو پیش کریں. السلام علیکم. میں نے اپنی ادبن کی کھوجی، ایک نظم مجھے کہیں کتاب میں ملی تھی، میں نے اسی پر اسے تھوڑا بہت اپنے سے جوڑ کر، تھوڑا کتاب سے لے کر اور یہ نظم تیار کی ہوں. یہ جو میرا ہنر ہے یہ نظم تیار کرنے کا آپ کے سامنے ہے کہ آپ لائبریری میں دیکھیں گے تو یہ جو ہنر مجھے ملا ہے یہ میرے وحید صاحب سے ہی ملا ہے. اللہ ان کی بخشش فرمائے. اور آج صاحب رہتے وہ یہ دیکھتے کہ میں نے کچھ تیار کی اپنے سے تو وہ اس قدر خوش ہوتے کہ میں وہ ان کے جذبات کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اور ایسا ہی میں نے آج سوچی تھی کہ شاید مجھے آج صاحب خواب میں دکھ جائے، تو واقعی مجھے صاحب خواب میں دکھے. میں رات میں سوچ کر ہی سوچی کہ صاحب آج رہتے تو بہت خوش ہوتے، اور آج خواب میں وہ دکھے اور خواب میں انہوں نے مجھے مسکرا کے دیکھا. میرے دل کو اس بات کی تسلی ہو گئی کہ صاحب کو خوش ہے میری اس لفظ سے. میں اپنی سلطنتی کوشش کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس کا اوپر مضمون ہے عبدالوحید کاتب. ادب نواز تھے اور خوش بیاں عبدالوحید کاتب، اس ادارے کے روح روا عبدالوحید کاتب، صلاۃ الصوم کے پابند خوش گلو شاعری محض القضا میں پہنچے جناب عبدالوحید کاتب. ادارے ادب اسلامی شوق میں ہے تیرے، ہے سنا سنا تیرا عاشقیہ عبدالوحید کاتب. پر شوق نشر و اشاعت ادب کے دل دادا، رہا نہ تجھ سا کوئی ہم زباں عبدالوحید کاتب. ہر ایک کی کرتے تھے مزاج کرسی، ہر ایک کی کرتے تھے مزاج کرسی، تاکہ تھا خدمت خلق کا جذبہ عبدالوحید کاتب. دے سوگواروں کو صبر جمیل رب کریم، دعا خلد میں ہو شاد ماں عبدالوحید کاتب. صمیم قلب سے جذبے لب کشا یا رب، صمیم قلب سے ہے جذبے لب کشا یا رب، اندھیری قبر میں ہو جو کشا عبدالوحید کاتب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلی مرتبہ وحید بھائی کے تعلق سے جو شعر پڑھ رہا تھا وہ بھول گیا تھا، وہ بتا دیتا ہوں کہ وحید بھائی کسی سے شاعرانہ انداز سے وحید بھائی بات کر رہے تھے. وہ شخص سے کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال سے اچھا شاعر اور اچھا شعر کوئی بولنے والا نہیں. اس نے کہا کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. وحید بھائی بولے کہ ان کے استاد محترم نے اس سے اچھا شعر کہا ہے. اور پھر اس نے شعر کہا کہ اے داغ تجھ کو غیر سے خواہش رزق کی، اے داغ تجھ کو غیر سے خواہش رزق کی، اتنا یہ غم کھلائیں گا کھایا نہ جائیں گے. یہ بات میں بھول گیا تھا، بتا دیا. اس کے ساتھ ہی میں ساحل صاحب آج نہیں آ سکے، ان کے صاحبزادے کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ رات بھر جاگے ابھی آرام فرما رہے ہیں. ان کے صاحبزادے کے لیے تمام حضرات سے دعا کی درخواست ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر میں مختصراً آج کے جلسے کے صدر محترم اور ہمارے مہمان مکرم ڈاکٹر حافظ مولانا محمد شفیق ندوی صاحب کو آپ کے روبرو پیش کرنے سے پہلے موصوف کے لیے 4 مصرے موصوف کی شخصیت کے تعارف میں
کہ اگر زمین رہے ہم تو آسماں بھی رہے، اگر زمین رہے ہم تو آسماں بھی رہے، فقط چراغ نہیں مثل کہکشاں بھی رہے، اور یہ سچ ہے راہ میں کاٹے تھے بے شمار مگر، یہ سچ ہے راہ میں کاٹے تھے بے شمار مگر، گلاب بن کے رہے ہم جہاں جہاں بھی رہے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شفیق ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ خطبہ صدارت سے نوازیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اسٹیج پر تشریف فرما تمام محترم اور معزز مہمانان کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے محترم سامعین کرام اور خواتین و حضرات، اب باتیں تو سبھی ہو چکی ہیں اور میرے خیال میں صدر کا ہندوستان کا صدر ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں جس طرح صدر کو کوئی اختیارات نہیں ہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے اس وقت کے صدر کو بھی اب کوئی اختیار بچا نہیں ہے، خالی دستخط کرنا ہے، نہیں دعا کرنا ہے۔ تو ہو چکی باتیں غالب سب تمام، ہو چکی غالب باتیں سب تمام، اب ایک مرگ ناگہانی اور ہے، میری بات اور ہے۔ خیر مختصر انداز میں اپنی بات کو رکھوں گا کہ مولانا عمران خان صاحب ندوی کا میں وہ مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جلسے میں بلایا اور اس جلسے میں کچھ کہنے کا موقع دیا، اور کیونکہ میرا تعلق شہر ناگپور سے تقریباً میری عمر عزیز کے 10 سال کا یہاں رہنا ہوا ہے، قیام رہا ہے، اور 10 سال وہ اور تقریباً 20 سال کا عرصہ 30 سال سے ہمارے مولانا کے تعلقات ہیں۔ میں 1993 میں ناگپور آیا تھا اور 2003 میں یہاں سے گیا، اس وقت سے لے کے آج تک مولانا سے تعلقات ہیں۔ مولانا آتے جاتے ہیں، بھوپال بھی پہنچتے ہیں کبھی کبھی، ان میں بھی یہاں، لیکن جب بھی بلاتے ہیں دل چاہتا ہے کہ آئیں، کہ ناگپور شہر ہے اور میرا بھی گاؤں بھوپال کے پاس شیرپور ہے، تو دونوں میں کچھ نہ کچھ وہ مماثلت ہے، اس لیے آنا ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہاں آیا جائے۔ بہرحال یہ سن کر بہت تقریبات تو بہت سی ہوتی ہیں کہ کسی مکان کا افتتاح ہوتا ہے، کسی بلڈنگ کا افتتاح ہوتا ہے، افتتاحی تقریبیں بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ تقریب ایک الگ ہی حیثیت کی تقریب ہے، الگ نوعیت کی تقریب ہے، الگ حیثیت رکھتی ہے تقریب، اور یہ وہ تقریب ہے جو لائبریری کی حیثیت سے، مکتبے کی حیثیت سے، کتاب گھر کے اعتبار سے یہ تقریب بنائی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے مدارس کی ہو یا ہمارے مکاتب کی ہو، چاہے ہمارے کالجوں کی ہو، چاہے ہماری یونیورسٹیوں کی ہو، سب کی ریڑھ کی ہڈی ہے لائبریری، ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ صرف ہم لوگوں کی بلکہ ساری انسانیت کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے لائبریری، کتب خانے ایک اہم چیز ہیں۔ مدارس سے منسلک اور مدارس سے مختلف اور یونیورسٹی سے مختلف یہ ہوتے ہیں، لائبریری ہوتی ہے، کتب خانے ہوتے ہیں، اور یہ ہم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس میں پڑھیں۔ سبھی لوگ اتنی وہ نہیں رکھتے کہ کتاب خریدیں اور کتاب خرید کر پڑھیں، بہت سے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، ان کا تذکرہ نہیں، لیکن جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، ان کے لیے لائبریری ایک اہم چیز ہوتی ہے، ایک مواد کا خزانہ ہوتی ہے، حوالات کا ایک خزانہ ہوتی ہے، جو چیز بھی اس کو مہیا چاہیے ہوتی ہے وہ مہیا ہوتی ہے۔ تو لائبریری، عبد الوحید صاحب سے میرا بھی تعلق رہا ہے، کافی خوش مزاج آدمی تھے اور اچھی باتیں کرتے تھے، برجستہ اور حاضر جواب تھے جیسا کہ فرمایا گیا۔ تو میں مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا اقدام کیا، یہ بہت ہی اچھا قدم اٹھایا، کیونکہ جیسا کہ کہا کہ وہ عدم تشدد کے اور خاموش رہنے کے قائل تھے، اسی لیے لائبریری جو ہے ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ خاموش رہیں۔ آپ ہماری مولانا ابوالکلام آزاد لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہے، وہاں جا کر دیکھیے تو رات 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، جب جائیں گے تو خاموشی کے ساتھ ہر ایک بچہ اپنا
पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, एक खामोशी का माहौल है। तो ये लाइब्रेरी हमको एक ये पैगाम भी देती है कि हम चिल्ला चूट ना करें, चीखो पुकार ना करें। आजकल हमारी आदत है कि चीखो पुकार ज़्यादा करते हैं, जलसे जुलूस भी ज़्यादा करते हैं, तकरीरें भी बहुत करते हैं। तकरीर करके रात भर 12 बजे तक तकरीर करेंगे, फिर सो जाएंगे। जो सुनने वाले उस पर अमल करके उसके मुखालिफ रद्द अमल होना शुरू हो जाता है। तो हमको खामोशी के साथ अपने काम को अंजाम देना है। और मौलाना की शख्सियत पे क्या कहूँ कि बहुत ही मुतहर्रिक फ़आल आदमी है। और जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि सीमाब सिफत, बिल्कुल पारे की तरह रहते हैं मौलाना, कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे इधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो मौलाना की शख्सियत बहुत ही फ़आल है और बहुत ही कोशिश वाली है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है, जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। तो अल्लाह ताला इस लाइब्रेरी को कामयाबी अता फरमाए। और है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, भी छोटे अंदाज में जैसा कि आपने मोहतरम ने फरमाया इसमें डिजिटल होना चाहिए। ये है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। अब देखिए जाकर ठहरती है नज़र कहाँ। आइंदा इंशाअल्लाह तरक्की होगी उसमें। और मैं अपनी एक बात जो मौलाना ने फरमाई, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ नहीं हैं, एक बच्ची ख़त्म हो गई है, 2 बच्चियाँ हैं। एक आलिमा और एक डॉक्टर थी, डॉक्टर की डॉक्टर से शादी कर दी और आलिमा की आलिम से शादी कर दी। दोनों तो अपने नदवी भी थे, डॉक्टर भी थे, दोनों का लिहाज करते हुए ये काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला बच्चियों के मदरसे को कामयाब व कामरान फरमाए और इस लाइब्रेरी को भी तरक्की अता फरमाए। आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मौलाना यहया साहब ने जो बात कही है शायद आप समझेंगे कि उन्होंने जबरन कह दी है, तो मुझसे पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं इसको अपनी रजामंदी समझते हुए बजाय 10,000 के 15,000 कर देता हूँ। मैं उसको 15,000 रुपया हम दोनों की तरफ से रहेगा। तो जैसा कि ऐलान, ताकि ये रहे कि मैं भी उससे खुश हूँ, मैं भी राज़ी हूँ। और मैं एक ख़ास बात यह है कि मौलाना हमारे डॉक्टर फारूक साहब बैठे हैं हमारे, उन्होंने कहा था बशीर लोधी साहब ने कि आई एम रिटायर्ड नॉट टायर्ड। मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन टायर्ड नहीं हुआ हूँ, अभी थका नहीं हूँ। और डबल रिटायर हुआ हूँ, भोपाल से 62 साल में और लखनऊ से 65 साल में। तो लोग डबल PhD होते हैं लेकिन हम डबल रिटायर्ड हैं। तो और इनके बारे में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लामा इकबाल के शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे हल्के इन्फिआल के। आखिर दवाना जी। ये थे हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर शफीक साहब, जो खुद्दे सदारत से हमें नवाज रहे थे। वहीद भाई की अपनी शख्सियत है और बहुत कुछ कहा गया, सुना गया। वहीद भाई के बाद अदारे में वो जो खला था उसको किसी हद तक पुर करने के लिए हमारे करम फरमा और साथी और अदारे के रुकन जनाब मोहम्मद असलम अंसारी साहब हैं, जिन्होंने बहुत हद तक अपने आप को अदारे के लिए वक्फ कर रखा है। बहुत सारे कामों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उनका मतलब ये कि उनका हाथ होता है। मैं इससे पहले कि उनसे दरख्वास्त करूं कि वो यहाँ आएँ और हदिया तशक्कुर अदा करें, एक बात बहुत ही अदब के साथ अर्ज़ करूं कि अदारे किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होते, ये लोगों के ताउन से चलते हैं। हमारे अदारे में तकरीबन 78 अफराद हैं जो शुरा और या अराकीन, ओहदेदार और अराकीन हैं। और ये बात वो जानते हैं कि हर साल हमको अपने तौर पर 200 रुपया या सालाना एक मेंबरशिप का कंटिन्यूएशन की फ़ीस देनी पड़ती है। मुझे अफसोस है ये कहने में कि वो 78 में से 20-22 लोगों ने इस साल का कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं चाहता हूँ कि जिन हजरात ने नहीं दिया वो उसमें शामिल हों। एक बात और अर्ज़ करूँ कि जिस अदारे में आप बैठे हैं, मुख्तलिफ़ जलसों में हम तशरीफ़ लाते हैं, इसका सालाना ख़र्च 25 लाख रुपया है। तकरीबन 80 बच्चियाँ हैं जिनका क़याम काम यहाँ पर है और उसमें से अक्सर की ज़िम्मेदारी मदरसा खुद संभालता है। ये 78 लोग तय कर लें कि मुझे अपने तौर पर 1000 रुपया मस्जिद के लिए मदरसे के लिए फ़राहम करना है। ये बहुत आसान काम है।
میں 1000 روپے خود دوں یا 10 لوگوں سے 100 روپے جمع کر کے دوں، ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا بوجھ بانٹیں گے تو مولانا عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں پر جو بڑا بوجھ ہے تھوڑا سا وہ ہلکا ہوگا، تو اس کو پیش نظر رکھیں۔ میں محمد اسلم انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصراً ہدیہ تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے تو میں اس رب کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں آج اس جلسے کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کے توفیق سے آپ تمام حضرات کو یہاں اس جلسے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی جملے کے ساتھ میں آپ سے ودا ہوتا ہوں، اللہ حافظ۔ تمام حضرات لائبریری چلیے، وہیں دعا ہوں گی، تشریف لائیے۔ مستورات بیٹھے رہیں، انشاءاللہ اب تک آواز پہنچ جائے گی۔ نماز کا ہی وقت ہو رہا ہے، دعا کے فوراً بعد مسجد تشریف لے جائیں۔ نماز کی فراغت کے بعد میں کھانے کے لیے مدرسے میں تشریف لے کے آئیں۔ اب آنے والے مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ کام کر